الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں اور اس کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ دنیا کے چپے چپے سے اللہ کے گھر کو پہنچنے کے لیے عازمین بے چین و بے تاب ہیں۔ ہمارے اپنے ملک سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہر سال اہتمام کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے کعبۃ اللہ پہنچتی ہے، اور پھر ہمارے اپنے ملک میں ہمارا اپنا ایک صوبہ ہے، اس صوبے کی ایک تعداد ہے، پھر ہمارا شہر حیدرآباد ہے، اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں کی بھی ہمارے اپنے مسلیوں کی ایک تعداد ہے جو حج کمیٹی کے تحت اور پرائیویٹ جس طرح بھی ان کو سہولت ممکن ہو اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اللہ کے گھر کو پہنچ کر اس اہم ترین فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ حج کمیٹی سے قافلے شروع ہو چکے ہیں اور ہمارے مسلیوں کی بھی کچھ تعداد ہے، 2-3 دن میں یہ حضرات بھی نکلنے والے ہیں۔ تمام کے تمام حجاج کرام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ آپ حضرات کو یہاں سے لے جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو واپس لائے۔ ہر رکن کی ادائیگی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرمائے اور اس سفر کی برکتوں کو حق تعالیٰ آپ کا مقدر فرمائے۔ حج دین اسلام کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ جب کبھی یہ فریضہ کسی مسلمان پر عائد ہو اس مسلمان کو اس فریضے کو ادا کرنے میں عجلت کرنی چاہیے، خواہ مخواہ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریضے کی ادائیگی پر غیر معمولی بشارتیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتا اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، تو وہ اس سفر سے واپس اس حال میں لوٹتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ علماء نے مقبول حج کا ترجمہ نیکی والے حج سے کیا ہے۔ نیکی والا حج کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں منقول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی والا حج وہ حج ہے جس حج کے اندر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور کثرت سے سلام کیا جائے اور ہر آدمی کے ساتھ خوش اخلاقی سے معاملہ کیا جائے اور ہر ایک سے اچھی گفتگو کی جائے۔ یہ 3 عمل جس حج میں ہوتے ہیں وہ حج نیکی والا حج کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص حج کرتا ہے اور مقبول حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے میں سے 400 افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کرتے ہیں۔ راوی کو شک پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 گھرانے کہے یا 400 افراد کہے؟ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ تمام کی تمام فضیلتیں اور سعادتیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو سفر حج سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مغفرتیں ہوتی ہیں سال کے کسی دن میں اللہ تعالیٰ کی اتنی مغفرت نہیں ہوتی۔ عرفہ کے دن جب کوئی حاجی حج کا احرام باندھ کر جو ہی عرفہ میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی پر مغفرت کا قلم چلاتے ہیں۔ یہ غیر معمولی سعادتیں، یہ فضیلتیں تمام کے تمام حجاج کے لیے مبارک ہوں، لیکن حجاج کرام کی خدمت میں ان فضیلتوں کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جب تک حاجی ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے وہ ان سعادتوں اور فضیلتوں کو بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات جس کا ہر حاجی کو خیال رکھنا ہے، اپنے گھر سے قدم رکھنے سے پہلے وہ اپنے مال کا جائزہ لینا ہے۔ جس مال کو استعمال کر کے، جس مال کو خرچ کر کے میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں، آیا یہ میرا مال پاک اور صاف ہے، صحیح ہے، حلال ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں یہ مال کسی کا دبایا ہوا تو نہیں ہے، یہ مال کسی کا حق مارا ہوا تو نہیں ہے، یہ مال کسی کو دھوکہ دے کر تو حاصل کیا ہوا نہیں ہے، یہ مال کسی سے جھوٹ بول کر تو لیا ہوا نہیں ہے، یہ مال کسی سے رشوت میں لیا گیا تو نہیں ہے، یہ مال سود میں حاصل کیا گیا تو نہیں ہے۔ اس کا جائزہ لینا ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان غیر غلط مال سے سفر حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں فرماتے اور اللہ کو ایسے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی مسلمان یتیم کا مال ناحق طور پر کھاتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان ناحق یتیم کا مال کھاتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ پیسہ نہیں کھا رہا ہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگاروں کو داخل کر رہا ہے۔ غیر کا اور دوسرے کا مال لینا، استعمال کرنا، یہ پیسہ نہیں ہے بلکہ جہنم کے انگارے ہے جس کو وہ اپنی زندگی میں داخل کر رہا ہے۔ دوسری حدیث، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان 10 درہم کا کپڑا لے، کوئی مسلمان یوں سمجھیے کہ 100 روپیے کا کپڑا لے، اس میں 90 روپیے حلال کے ہوں اور 10 روپیے حرام کے ہوں، اور وہ کپڑا کسی مسلمان کے جسم پر ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر موجود رہے گا، اللہ اس کے کسی فرض کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ 90 روپیے حلال کے ہیں، صرف 10 روپیے حرام کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے فرض کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ کپڑا جسم پر موجود ہے۔ اور یہی حال سفر حج کا ہے۔ تو تمام حجاج کرام کی خدمت میں سب سے پہلی گزارش ہے کہ آپ اپنے مال کا جائزہ لیں کہ یہ مال کیسا ہے۔ دوسری گزارش حجاج کرام سے یہ ہے، آپ اپنی نیتوں کو درست رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو، ان فرائض کو کلام پاک میں بیان فرمایا ہے جو مسلمانوں پر عائد کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا فریضہ عائد کیا تو اس کا ذکر قرآن میں کہا، جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد فرمایا تو مسلمانوں سے کہا کہ وآتوا الزکاۃ، مسلمانوں زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد فرمایا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزہ فرض فرمایا ہے۔ لیکن حج کے فریضے کا جب تذکرہ کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ اگر صرف اتنا کہتا عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر حج فرض ہے، بات کافی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حج کے فریضے کو بیان کرنے سے پہلے للہ کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ جو بھی مسلمان زندگی میں حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے سفر پر نکلنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا یہ سفر خالص اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، اس سے ہٹ کر اس کا سفر نہ ہو۔ اگر کسی کا سفر، کسی کی نیت اس سفر سے نام و نمود کی ہو، ریاکاری کی ہو، دکھلاوے کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پورے سفر کو اور اس کی محنت کو اور اس میں برداشت کی جانے والی تمام مشقتوں کو اٹھا کر منہ پر مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے اس عمل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حج کے فریضے کو بیان کرنے سے پہلے للہ کا لفظ استعمال کیا، اور علماء نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ بھی کہا دین اسلام نے اپنے ماننے والوں پر جو عبادتیں رکھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان عبادتوں کے مقابلے میں ریاکاری کا جتنا امکان حج میں پایا جاتا ہے کسی اور عبادت میں پایا نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے للہ کا لفظ اس فریضے کے موقع پر استعمال کر کے تمام کے تمام مسلمانوں کو
چوکنا اور متوجہ فرمایا کہ مسلمانوں، اس عمل سے تمہارا مقصود اور تمہاری نیت صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو، اس سے ہٹ کر کچھ نہ ہو۔ اور تیسری گزارش حجاج کرام سے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں فرمائی، عام طور پر جانے والے عازمین اللہ کی اس ہدایت کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کی یہ آیت ہر حاجی کے پاس لکھی ہوئی ہو، اس کا ترجمہ، اور ہر حاجی صبح شام ایک مرتبہ قرآن کی اس آیت کو پڑھے اور پھر رکھے اور اپنا جائزہ لے۔ وہ آیت ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص حج کے مہینوں میں حج کا احرام باندھتا ہے، فلا رفث، اس کو کسی قسم کی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی حرکت جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہر حاجی کو اپنے جسم کے اعضاء، اپنی آنکھ، اپنے ہر حرکت پر کنٹرول اور مکمل قابو ہو، اس لیے کہ حج وہ موقع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس میں بے حیائی کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی کو نصیحت فرما رہے ہیں اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، شہوت کی نظر سے کبھی کسی مرد اور عورت پر نہ دیکھیں، ولا فسوق، اور سفر حج کے اندر کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو، اس لیے کہ یہ سفر اللہ کے گھر کا ہو رہا ہے، اور اس سفر پر غیر معمولی بشارتیں، مغفرتیں اور جنتوں کے وعدے ہیں۔ ایسے سفر کے اندر اگر کوئی آدمی غلطی کرے گا، نافرمانی اور گناہ کرے گا، اس کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے، اگر آپ 2 فٹ کی بلندی سے نیچے گرے، زیادہ سے زیادہ آپ کو ذرا سا مار لگے گا، بہت سے بہت کچھ ہوا تو آپ کی ہڈی میں کچھ فریکچر آ جائے گا۔ اگر آپ 200 فٹ کی بلندی سے نیچے گریں تو آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہی حال ہے کہ اگر آپ اپنے مقام پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرنا ایسا ہی ہے جیسے 2 فٹ کی بلندی سے آپ کا گرنا، اور حرمین کے اندر پہنچ کر اللہ کی نافرمانی کرنا ایسے ہے جیسے 200 فٹ کی بلندی سے نیچے گرنا۔ اس لیے ہر حاجی کو جائزہ لینا ہے اس بات کا کہ مجھ سے کوئی غلطی اور گناہ تو نہیں ہو رہا، میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اور تیسری بات قرآن نے کہا ولا جدال، جھگڑا نہ کرے، اس لیے کہ آدمی اس سفر کے لیے اپنے گھر کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے متعلقین کو، سب کو چھوڑتا ہے اور ایک لمبا سفر کر کے پہنچتا ہے۔ جب تک آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی سہولت دستیاب ہوتی ہے، بھلے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، ہر کسی کے لیے، امیر کے لیے اپنا محل سب سے بہترین راحت قدا ہوتا ہے، تو غریب کے لیے اس کی اپنی جھونپڑی اس کے لیے سب سے بڑی راحت قدا ہوتی ہے۔ گھر میں مقام میں ہوتا ہے تو آدمی کو ہر قسم کا پانی دستیاب ہوتا ہے، ٹھنڈا چاہتا ہے تو ٹھنڈا ملتا ہے، گرم چاہتا ہے تو گرم ملتا ہے، جس قسم کا کھانا وہ کھانا چاہتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں، سہولتیں اس کو دستیاب ہوتی ہیں۔ لیکن اس سفر میں نکلنے کے بعد آدمی کو وہ راحتیں میسر نہیں آتی جو گھر میں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان راحتوں کے چھن جانے کی وجہ سے آدمی کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ آدمی اپنی زندگی ایک مخصوص علاقے اور محلے میں رہ کر گزارتا ہے، جن لوگوں میں رہتا ہے وہ انہی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اطراف و اکناف جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کی طبیعتوں اور مزاج کو جانتا ہے۔ سفر حج میں جب پہنچتا ہے تو پوری دنیا کے انسان وہاں پہنچتے ہیں، اور وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ ایک
نہ دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، نہ دوسرے کی بولی سمجھ سکتے ہیں۔ مختلف لوگ، مختلف مزاج، مختلف طبیعتیں۔ اب اس قسم کے لوگوں کے درمیان اس کو ایڈجسٹ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ تو بات بات کے اندر حاجی غصہ کرتا ہے، بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالم گلوج، ہاتھا پائی تک کی نوبت آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا مکمل احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حاجیوں حج کے اندر تمہارا اصل جو امتحان ہے وہ ہے صبر۔ تمام کے تمام ناموافق، ناپسندیدہ حالات کو برداشت کرو، کنٹرول کرو، اور جو چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور دین اسلام نے تعلیم یہ دی کہ سفر حج کے اندر ہر مسلمان جو جاتا ہے اس کو بہترین اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بہترین اخلاق و کردار کیا ہے کہ ہر مسلمان جانے والا اس بات کی تمنا اور عزم لے کر جائے، میں دوسرے مسلمانوں کو وہاں جا کر راحت پہنچاؤں گا، دوسروں کے لیے میں راحت رسانی کا ذریعہ اور سبب بنوں گا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا تو دوسرے درجے میں مسلمان کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے، اس کی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو ذری بھی اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ اس قسم کی زندگی تو ہر جگہ، ہر وقت ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے، لیکن اس سفر کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ قرآن کی یہ وہ آیت ہے جو آیت مبارکہ ہر حاجی کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور صبح شام حاجی اس آیت کو اٹھا کر دیکھے اور پڑھے۔ میں کوئی بے حیائی کا تو ارتکاب نہیں کر رہا، مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، میں لوگوں سے چڑچڑے پن کا اور بد اخلاقی اور بد مزاجی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا۔ اس کا جائزہ لیتے رہنا، اور اگر کوئی خرابی آپ کے اندر آ رہی ہے تو فوراً اس کی اصلاح کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ آخری اور اہم ترین بات جانے والے حجاج کی خدمت میں، یہ سفر تربیت کا سفر ہے۔ سفر حج تربیت کا سفر ہے۔ اس سفر میں آپ پر جو رنگ چڑھے گا، یہ رنگ آپ کی موت تک باقی رہے گا۔ سفر حج ایک تربیت کا سفر ہے، اپنی زندگی میں ایک رنگ چڑھانے کا سفر ہے، اپنی زندگی کو ایک ڈھب، ایک طریقہ پر لانے کا سفر ہے۔ اب اس سفر کے اندر انسان اپنا وقت جیسے اور جس طرح گزارے گا، اس کی زندگی کو وہ ڈھب، وہ رخ ملے گا، اور جو رخ ملے گا وہ رخ اس کی موت تک باقی رہے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں آپ سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض فرمائی ہیں۔ ایک نماز جب کوئی مسلمان ادا کرتا ہے تو وہ نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ جب انسان دوسری نماز ادا کرتا ہے تو پہلی نماز سے لے کر اس دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ ان سب کو معاف کرتا ہے۔ مثلا کوئی مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز تک اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں تو اللہ فجر پڑھنے کی برکت سے وہ پورے گناہوں پر معافی کا قلم چلاتے ہیں۔ ظہر پڑھتا ہے تو فجر سے لے کر ظہر تک جو گناہ ہوئے اللہ ان پر معافی کا قلم چلاتے ہیں۔ عصر پڑھتا ہے تو ظہر سے عصر تک کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ مغرب پڑھتا ہے تو پھر عصر سے مغرب تک کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ عشاء پڑھتا ہے تو مغرب سے عشاء تک کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوسرے اعمال بتائے۔
فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ پڑھتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو گناہ ہوئے اللہ ان سب کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کی معافی کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور بزرگان دین نے فرمایا کہ رمضان ایک مہینے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ رمضان پورے سال کا مسئلہ ہے۔ جس مسلمان کا رمضان صحیح گزرتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کا سارا سال صحیح گزارتے ہیں۔ جس مسلمان کا رمضان بگڑتا ہے، منتشر ہوتا ہے، وہ پورا سال پاگلوں کی طرح پھرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کو قرار عطا فرماتے ہیں نہ کوئی ٹھکانہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب حج آئیے، حج یہ پوری زندگی کے سنورنے کا موقع ہے، اس لیے اس سفر حج پر جو حجاج جا رہے ہیں ان کو اپنا اخلاق و کردار، اپنے اعمال، اپنے عقیدے، ان تمام کی تمام چیزوں پر نظر رکھنے کی سخت ترین ضرورت ہے، اس لیے کہ اس سفر کے اندر جس قسم کی تربیت آپ حاصل کریں گے اور جس قسم کا وقت آپ وہاں پر گزاریں گے، وہی چیزیں آپ کی زندگی پر آپ کی موت تک ریفلیکٹ ہوتی رہیں گی، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت سارے حجاج کرام وہاں جانے کے بعد غفلتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ نماز کی طرف توجہ، بس اطمینان کے ساتھ کھانا پینا سونا، اس قسم کی زندگی اور وقت آپ وہاں گزار کر آئیں گے تو پھر یہاں آنے کے بعد اسی کے اثرات آپ پر باقی رہیں گے۔ کتنے ایسے حجاج کرام ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شخص تو حج کو جانے سے پہلے اچھا تھا، لیکن حج کو جا کر آنے کے بعد اور لچا ہو گیا، پہلے تو کم گالیاں دیتا تھا اب اور زیادہ گالیاں دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حجر اسود کے بارے میں علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ بات فرمائی کہ یہ کسوٹی ہے۔ حجر اسود یہ کوئی ایک پتھر نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے۔ کسوٹی کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جتنے لوگ سونے کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس ایک مخصوص قسم کا پتھر ہوتا ہے، وہ اس پتھر کو سونے پر گھستے ہیں تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سونا اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ وہ جو پتھر گھسا جاتا ہے اسی کو کسوٹی کہتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا حجر اسود یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کسوٹی ہے۔ جب کوئی مسلمان حجر اسود کے سامنے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے اور چھوڑتا ہے، چومتا ہے، حجر اسود فوراً اس کی اسکیننگ کرتا ہے۔ اس آدمی کے اندر اگر اچھائی ہوتی ہے تو حجر اسود اس کی اچھائی کو اچھال دیتا ہے، اگر اس کے اندر برائی ہوتی ہے تو وہ حجر اسود اس برائی کو اچھالتا ہے۔ اس لیے ہر حاجی جو وہاں پر جا رہا ہے اس کو حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے، اے اللہ میرے اندر اگر برائی کا کوئی پہلو ہے تو اپنی رحمت سے اس کو مغلوب فرما دیجیے، اے اللہ خیر کے پہلو کو میرے اندر غالب کر دیجیے، اے اللہ میری زندگی کو نیکی پر قائم و دائم فرما دیجیے۔ اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ حاجی کو وہاں پہنچنا ہے۔ اپنا سارا وقت طواف کے اندر، عمروں کے اندر، حج کے مناسک کی ادائیگی کے اندر، 5 وقت نمازوں کے اہتمام سے ادا کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، بس انہی چیزوں میں ایک حاجی کو اپنا وقت استعمال کرنا چاہیے۔ حجاج کرام کی خدمت میں ایک اہم گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں اور بڑی سعادتیں آپ کو ملنے والی ہیں، ان سعادتوں کو فونوں کے ذریعے سے برباد مت کیجیے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنا فون گھر میں چھوڑ کر جائیں۔ آپ کو خدا نے بلایا ہے، خدا کے بلاوے پر آپ اپنے بیوی، بچے، رشتہ دار سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں،
یہ فون کیا اوقات اور حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کر خدا نے آپ کو بلایا ہے، اپنی پوری توجہ، اپنا پورا وقت خدا کو دیجیے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ حاجی، بڑا بدنصیب ہے وہ عمرہ کرنے والا جو وہاں جا کر بھی اپنا سارا وقت فونوں کے اندر استعمال کرتا ہے۔ حج و عمرہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ بندے اور خدا کے درمیان کا جو معاملہ ہے وہ استوار اور مضبوط تر ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا جو تعلق ہے وہ فون سے کبھی کمزور پڑنے دینا نہیں چاہتے۔ ہر وقت ہاتھ میں فون ہے، مسجد حرام میں بیٹھے ہیں تو بھی ہاتھ میں فون ہے، ہر جگہ فون ہے۔ تو اس لعنت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بس اگر لکھ جانا ضروری ہے تو لے کر جائیے، گھر والوں سے بھی روز رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ پہنچ گئے کہ الحمدللہ میں خیریت سے پہنچ چکا ہوں، آپ اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ ایک بندے کا خدا کے پاس پہنچنے سے بڑھ کر خیریت والا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کوئی جیل میں گئے ہیں یا کوئی مصیبت میں جا رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو آپ کا ہمیشہ رابطہ کرنا، انہوں کیسے ہے، انہوں کیسے ہے، چھوٹو کیسا ہے، منو کیسا ہے، یہ سب چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ خدا کی طرف متوجہ رہیے اور خدا کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح کرنے کی کوشش اور جستجو کیجیے۔ یہ چند مختصر سی گزارشات تھی جو حجاج کرام کی خدمت میں عرض کرنی میں نے ضروری سمجھی تو عرض کر دی۔ حجاج کرام ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو اپنے سفر سے بہتر استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ دوسری گزارش چند منٹ میں عرض کر کے اپنی گفتگو